السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا ایک دن معین ہے، انسان کہیں بھی ہو، کسی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی۔ کس صورت میں موت سے منہ فر نہیں، اور نہ کوئی ہم تدبیر کار ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی، اور نہ ایک منٹ کم بیش ہو سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ ظرف بفت، فخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالی شان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غور سے نکلا۔ غرور تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرف دیکھتا نہ تھا۔ ملک الموت نے ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا۔ ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی باک پکڑی۔ اس نے کہا، ہٹ جا، میری راہ میں مغل نہ ہو۔ ملک الموت نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، ٹھہر جائے گا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بھی بات ہوگی بیان کرنا۔ ملک الموت نے کہا، میں تو ابھی کہوں گا۔ بادشاہ نے جھک کر کہا، اچھا لو، کہو۔ فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اس وقت تیری روح قبض کرتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان گنگ ہو گئی۔ مشکل بولا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ گھر جا کر اپنے فرزند سے مل لوں۔ کہا، ہرگز نہیں۔ اس وقت اس کی روح نکال لی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ جہاں کی خاک ہوتی ہے وہیں مدفن بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یہ حبشی مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینے میں ہی وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے رحم ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ وہ انسانی نطفہ کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تخلیق کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے یہ تخلیق کے قابل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو، لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے لیے نطفہ لا کر خمیر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تجسیس میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے۔ حضرت اعمش سے روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے ایک مصاحب کو تیز نظروں سے اس طرف گھور کر دیکھا۔ اس نے حضرت سے دریافت کیا، یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت تھے۔ اس مصاحب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری روح قبض کریں گے۔ آپ کو ہوا کہ حکم دیجیے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا، اس شخص کو ہوائے ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے مصاحب کو کیوں گھور کر دیکھا تھا؟ ملک الموت نے کہا، حضرت، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کرو۔ وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے بھی وہیں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے، کسی دوسری مقام پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں تک مٹی ہوگی دفن کا، مثلاً اس کا دور کا ایک مشہور واقعہ بھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں مدفون ہوئے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، پروردگار عالم اس کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ سکرات موت اور جاننے کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختی سے مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی سمجھ میں کام لیں تو ان کی عبرت کے لیے کافی۔ علماء ربانی اس بات پر متفق ہے کہ جاننے کی زیادہ سنائی کیوں نہ درد ہے۔
نہیں، اگر انسان کے جسم ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی اس کی سکرات موت کی اذیت اور تکلیف کے سامنے ہیچ ہے۔ شداد بن عدس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آراہ چیر دیا جائے گا یا دیگ میں بند کر کے پکائے جائے جانے کی اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شہر بن جوشب بیان کرتے ہیں کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاخ کی ریشے میں ڈال کر کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ بیغم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نزعوں کے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما دیکھ کر رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے وقت فرماتے تھے اللہم ہونی علی محمد سکرات الموت، اے اللہ تو محمد پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت فرماتے کہ اللہ تو ہڈیوں اور رگوں میں سے روح کو نکالتا ہے، یہ سختی مجھ پر آسان کر دے، اور ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا منگایا، بار بار دست مبارک پیالے میں ڈبوتے اور روئے اقدس پر پھیرتے اور فرماتے تھے کہ ان سکرات الموت شدت سکرات سے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اور روح مقدس جو جوار رحمت منتقل ہو گئی۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزع کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور کافر کو موت کے وقت اس کے نیک عمل کی جزا دے جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے حواریوں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے، میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ خوف کے مارے مر جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبینا کی وفات کا وقت قریب آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ جانگی میں تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کیا زندہ مرغ کے مسئلے ایسے بھونے تو نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے، کہیں نجات پائے۔ اور مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں اے مسلمانوں کافروں سے جہاں کرو تاکہ قتل ہو، کیونکہ تلوار کی ہزار خیز میں بھی مجھ پر زیادہ آسان ہے یہ بے بنسبت اس کے بستر پر پڑے جاننے کی ہو۔ حضرت میسرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تکلیف اس قدر سخت و سنگین ہوتی ہے اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان پر ڈال دی جائے تو سب زمین والے مر جائیں۔ مومن اور موت آزا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے اسے بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اے خدا کے دوست تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکلو جس نے تمہیں خواہشات نفسانی کو قربان کر کے ویران کر دیا، اور اس گھر میں چلو جس نے تم نے عبادت سے آباد کیا ہے۔ ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں۔ وہ کہتا ہے کیا مجھے غم و آلام اور رنج و تکفرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دروازے میں ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ اور ایک دوسری روایت مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ حضرت عطا الخراسانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ مروی کہ ایک انصاری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت
موت نے فرمایا آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس دم روح کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے، پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے، اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت کنارہ کش رہ کر خدا کی یاد اس سے ملاقات کی تیاری لگا رہتا ہے۔ موت اس لیے محبوب حقیقی وصال کا مزدۂ پیغام ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب سے بحقی ہے کہ ایک طویل روایت نقل کی ہے کہ جس کے ایک طویل حصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کے ہوتا ہے